جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں نے دیکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ صحابی کا خون بکھرا پڑا ہوا ہے، صحابی کا خون بہہ رہا ہے، لیکن صحابی کے خون پر مکھی نہیں بیٹھتی نہیں بیٹھتی نہیں بیٹھتی، صحابی کے خون پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ان دنوں میں نے ایک کالم میں اخبارات میں پڑھا کہ غازی عبدالرشید شہید پر فرقہ دیوبند کے خون کا قطرہ ایک تختے کو لگ گیا، کالم میں لکھا ہوا تھا کہ خون کا قطرہ تختے پہ جہاں لگا ہوا تھا اس کے چاروں طرف مکھیاں بن بنا رہی تھی، لیکن کوئی مکھی بھی اس خون کے قطرے پہ نہ بیٹھی نہ بیٹھی نہ بیٹھی، اس لیے کہ صحابہ کے خون کے قطرے پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ یہ بھی تو انہی سے بچے ہوئے ہیں، ان کے خون کے قطرے پہ بھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ صحابہ شہید ہو کر عصمت پا گئے، انہیں مٹانے والے مٹ گئے، اور وہ اپنے پیغام کو لے کر شہادت کے ذریعے آگے بڑھ گئے۔ جی ہاں، تاریخی کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ صحابہ شہادت سے عزت پا گئے، صحابہ شہادت سے عزت پا گئے، اور شہید کرنے والے یہ عثمان کو شہید کرنے والا ہاتھ شل ہے، یہ عثمان کو شہید کرنے والا ہے، ہاتھ شل ہے، کوئی بیت اللہ کے غلاف سے چمٹ کر رو رہا ہے۔ ہاں، شہادت میں عزت ہے، شہادت میں عظمت ہے، شہادت میں راحت ہے، شہادت میں بلندی ہے، شہادت میں اللہ کا قرب ہے، شہادت میں نجات ہے، شہادت میں وصال صنم ہے، محبوب خدا کا محبوب کا وصال ہے، شہادت نعمت ہے۔ تو صحابہ کرام شہید ہو کے مرتبہ پا گئے، مرتبہ، اور شہید کرنے والے ان کا مقدر ذلت بنی۔ حضرت عثمان کے قاتل یوں در در کے بھکاری بن کے پھرتے دیکھے گئے، ان کے عصا شل دیکھے گئے۔ بالکل اسی طرح علماء دیوبند کو جنہوں نے شہید کیا، طلباء کو، طالبات کو، غازی عبدالرشید کو، حسان عزیز کو جنہوں نے شہید کیا، کوئی افسوس نہیں۔ شہادت کا جام اللہ کا پسندیدہ ہے، شہادت کا جام اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ شہادت کا جام پی کر عزت پا گئے ہیں، اور شہید کرنے والے آپ نے اپنا موجودہ الیکشن میں دیکھ لیا، ذلیل ہوئے ہیں، صحابہ مقتول بن کے عزت پاتے ہیں، قاتل ذلیل ہوتے ہیں، جامع افسر کے شہداء عزت پاتے ہیں، قاتل ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ نے ایک ایک کا جرم سامنے کر دیا، اللہ نے ایک ایک کا جرم سامنے کر دیا ہے۔ اور بات یاد رکھنا، اب یہ نہ سمجھنا کہ جو اب بھی صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کو تو جرم ہی کوئی نہیں، یہ نہ سمجھنا جو جتنا بڑا مجرم ہو اس کی رسی بھی اتنی ہی لمبی، جو جتنا بڑا مجرم ہو فرعون کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، جو جتنا بڑا مجرم ہو اس کی رسی اتنی ہی دراز ہوتی ہے۔ دنیا دیکھے گی اللہ ایک ایک سے گن کے انتقام لیں گے، ایک ایک سے، کیونکہ اتنا بڑا ظلم جامع افسا اور لال مسجد کی سرزمین پہ ہوا، اتنا بڑا ظلم فرعون کے دور اقتدار میں بھی نہیں ہوا۔ فرعون نے بھی بچوں کو ذبح کیا، بچیوں کو نہیں چھیڑا، انہوں نے بچوں کو بھی ذبح کیا اور بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جامع شہادت نوش کیا، علماء دیوبند نے بھی جامع شہادت نوش کیا، صحابہ بھی شہادت کا جام پی کے کامیاب ہوئے، علماء دیوبند بھی
ہمیشہ کی کامیابی نہیں. پہلے جو طریقہ کار سے اختلاف کر رہے تھے آج وہی جلسے سجا رہے ہیں. پہلے تو طریقہ کار سے اختلاف کرتے تھے، اب سارے اختلاف کرتے ہیں. اب ذمہ دار ہی وہ بن چکے ہیں. جی ہاں، چلو یہ جیسے کیسے صحیح، ان سے ہم بحث نہیں کرتے. بہرحال ان کی کامیابی ہے کہ نہیں؟ ان کی کامیابی ہے، اور میں اس تحقیق میں نہیں جاتا. حقائق میں نے پہلے بیانات میں بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں، اب اس تفصیل میں نہیں جاتا. اب صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج بھی حکومت پوری قوم کی مجرم ہے، اور پوری قوم غازی عبدالرشید کی مجرم ہے. پوری قوم غازی عبدالرشید کی مجرم ہے. علماء سمیت ہم سارے مجرم ہیں، سارے. علماء کو بھی اس وقت مدرسہ یاد آیا تھا، طلباء و طالبات کی جانوں کا تحفظ انہیں مدرسہ یاد آیا تھا، تحفظ یاد نہیں تھا ان کی جانوں کا. بہرحال ہم سارے مجرم ہیں. اس جرم کی تلافی کیجیے، تلافی ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا کے ان کے مشن کے لیے سرفکب ہو جائیے. اور آج ہم اس کانفرنس کی وساطت سے حکومت سے 3 مطالبے کرتے ہیں کہ آپ سے ہمارے 3 مطالبے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز کو فی الفور رہا کیا جائے. منظور ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ مولانا عبدالعزیز کو فی الفور رہا کیا جائے. دوسرا مطالبہ کہ جامعہ افسا کو اس کی سابقہ جگہ پر اسی طرح تعمیر کیا جائے جس طرح وہ پہلے تھا. وہاں پہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں پھر سنائی دی جائیں جس طرح پہلے سنائی دیتی تھی. تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ کیا جائے. یہ ملک شریعت کے نفاذ کے لیے بنا ہے. یہ محض نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنا، یہ محض روزہ رکھنے کے لیے نہیں بنا، یہ محض تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں بنا، یہ محض قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بنا. یہ سارے کام انڈیا میں بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں، یہاں سے زیادہ آزادی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ملک محض اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر اسلامی قانون کا نفاذ ہو، یہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو. اور اس کا وعدہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت تھانوی سے کیا تھا. جناب کے لیڈر نے، مسلم لیگ کے قائد نے ہمارے اکابرین سے یہ وعدہ کیا تھا. جامعہ افسا اور لال مسجد کی سرزمین پہ تو مطالبے کی شکل میں اس وعدہ کو یاد دلایا گیا تھا. مطالبہ بھی تمہیں سے جنہوں نے وعدہ کیا تھا. مطالبے پر اتنی بڑی سزا کہ سینکڑوں ابا ساتھیوں کو قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہوئے خاک و خون میں تڑپا دیا گیا. یاد رکھیے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کرو گے اور شہداء کے ورثاء سے معافی نہیں مانگو گے، پوری قوم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرو گے. تو بہرحال ہمارے جرم کی تلافی تبھی ہو سکتی ہے جب ہم ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں نکلیں، شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کریں اور یہ سب لے کے میدان میں آئیں کہ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یہ تو اسلام کا نام نہ لے. یہ شوق شہادت پیدا کر. جو شہداء جامع شہادت نوش کر چکے ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن نام لے کے میں ایک کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں کے تھے، کس کنبے کے تھے، ان کے نام کیا تھے، وہ کتنے تھے. اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ 4 سے دنیا واقف ہے، تم نام نہ جانے کتنے ہیں. میں اجتماعی لحاظ سے تمام شہداء اسلام اور شہداء نفاذ شریعت، شہداء نام مسجد، شہداء جامع افسا کو اجتماعی لحاظ سے یوں خراج تحسین پیش کروں گا کہ لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، سلام تم پر اثر فروشوں سے
کہ اس پار جانے والوں آرین کے مشن پہ چلتے ہوئے دل سے کہہ کے کہ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے ظلم ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، غازی کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، ہاں ہاں جنگلی کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، دل سے کہو گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال قفس سے جاتوں کے اب سر میں گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک علم میں، عمر میں، عمل میں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ چندے کے نام سے فرمانے اور اس کے بعد مولانا عالم طارق صاحب اور عامر صدیق صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ اتحاد اہل سنت والجماعت پاکستان لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام تیسرا سالانہ صراط مستقیم اجتماع 10 اگست روز اتوار صبح 9 بجے تا رات 11 بجے، جس میں مولانا الیاس محمد صاحب اور جناب مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب اور مولانا محمد عبداللہ عابد صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ تمام اہل مجمع سے درخواست ہے کہ اس میں خصوصی شرکت فرمائیں۔ 10 اگست روز اتوار صبح 9 بجے تا رات 11 بجے جامعہ حقانیہ کینچی سٹاپ سے پیکیج روڈ کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر جامعہ حقانیہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ خطاب ہوگا 10 اگست۔ دوسرا اعلان 2 جولائی روز اتوار بعد نماز عصر